سورہ انفال آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالا مالوں کو، ہم اپنے، لی تاکہ، یسدو روکیں، ان سے، سبیلی راستے، اللہ رب العزت کے، فا تو، سینفقون جلد وہ خرچ کریں گے، ہا اسے، ثم پھر، تکونو ہوگی، علیہ اوپر، ہم ان کے، حسرتن حسرت، ثم پھر، یغلبون مغلوب ہوں گے، واہ اور، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الہ طرف، جہنم دوزخ، یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا اپنے ذمے لیا تھا۔ یہ کل 12 لوگ تھے جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ ان 12 افراد میں سے 2 لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما بھی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان نے جنگ احد میں غزوہ احد کے موقع پر 2000 کفار کو کرائے پر جنگ کے لیے تیار کیا اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کی شکست کے بعد جو مقتولین تھے ان کے اہل خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ کفار اپنے مال جس مقصد کے لیے خرچ کریں گے ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ اللہ تعالی عز و جل کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کو بلند کرنا ان کی خواہش ہے ان کفار کی، لیکن اللہ رب العزت اپنے کلمے کو بلند اور کفر کے کلمے کو پست کرتا ہے، پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔